ان کا ذکر میں نے کیا ہے تمام متصل اسناد تمام شیوخ کے ساتھ ائمہ تصوف اور ان کی کتب کے لیے وہ سبل الوہابیہ ہے. میں نے یہ تفصیلات اس میں بھی جمع کر دی ہیں. امام ابو القاسم القشیری جیسا کہ میں نے عرض کر دیا آپ کو 376 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. لیکن جن ائمہ حدیث سے یہ پڑھے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امام ابو القاسم القشیری اور امام بیہقی جو حدیث کے بہت بڑے معروف امام ہیں صاحب سنن کبریٰ امام بیہقی اور ابو القاسم القشیری یہ ہم مکتب ہیں, ایک ہی جماعت میں ایک ہی صف میں اکٹھا, یہ ضمیر ہیں دونوں اکٹھے ائمہ حدیث کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والے ہیں. یہ تو ایک بات. پھر جو ان کے شیوخ ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے امام ابو القاسم القشیری, جب امام قشیری کی بات آ گئی رسالہ قشیریہ کی لوگوں نے فقط یہ سمجھ لیا کہ یہ صوفی ہیں اور اسے صوفی کی بات سمجھ کے ٹھکرا دیا معاذ اللہ. تصوف کی کتاب سمجھ کر جن کا ذہن تصوف کے بارے میں کلیئر نہیں ہے اس نے اس کی سطح کو گرا دیا. میں اس کی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بذات خود جہاں امام ہے علم تصوف کے وہاں امام ہے علم حدیث کے بھی. یہ بہت عظیم الشان تفسیر کے بھی مصنف ہیں امام قشیری, اور ان کے شیخ ہیں حدیث میں امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق الاصبہانی. یہ وہ امام ہیں کہ امام بیہقی نے بھی حدیث انہی سے پڑھی ہے اور امام ابو القاسم قشیری نے بھی ان سے پڑھی ہے. اسی طرح امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں امام ابو القاسم قشیری نے بھی ان سے پڑھا ہے, حدیث ان سے پڑھی, اور امام بیہقی نے بھی ان سے پڑھی. جا بجا یہ وہ اساتذہ ہیں کہ امام بیہقی السنن الکبریٰ میں جب حدیث کی سند لاتے ہیں تو امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق الاصبہانی کی روایت سے لاتے ہیں. پھر ان کے ایک اور شیخ ہیں مشترک, وہ امام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی جو طبقات الصوفیہ کے مصنف ہیں. امام سلمی جنہوں نے صوفیاء کا سب سے پہلا تذکرہ لکھا اور طبقات الصوفیہ کہلاتا ہے, وہ معروف ہے طبقات سلمی کے نام سے. وہ امام ابو القاسم القشیری کے بھی شیخ ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں حدیث میں. ایک طرف آپ دیکھیے وہ امام ہے فی التصوف اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ امام ہے فی الحدیث امام سلمی. اور امام سلمی کا بھی ذکر امام بیہقی جا بجا السنن الکبریٰ کو آپ پڑھیں, جا بجا اپنی کتاب میں حدیث کی سند میں لاتے ہیں کہ انہوں نے امام سلمی سے روایت کیا, امام بیہقی نے جا بجا لاتے ہیں. اور امام سلمی جو خاص شیخ ہیں امام قشیری کے بھی, ان کا اپنا مقام یہ ہے کہ 300 اجزاء انہوں نے فقط حدیث میں لکھے ہیں. حدیث میں 300 اجزاء کے مصنف ہیں. امام عبد الغافر فارسی جو راوی ہیں صحیح مسلم کے انہوں نے بیان کیا اور 700 اجزاء تصوف میں لکھے, اور 40 سال سے زیادہ عرصہ پوری دنیا کے ائمہ حدیث کو امام سلمی نے حدیث روایت کی ہے. 40 سال سے زیادہ عرصہ حدیث روایت کی ہے, علم حدیث پڑھایا ہے, درس حدیث دیا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں علماء اکابر اور ائمہ اپنے اپنے من کے علم حدیث کے 40 سال تک امام سلمی سے حدیث پڑھتے رہے ہیں. اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے ان کا علم الحدیث میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ تصوف کے امام بھی. تو سو یہی کا درجہ امام قشیری کا ہے تو میں نے عرض کر دیا. اور پھر ان کے شیوخ میں امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی ہیں, بڑے جلیل القدر امام ہیں جو فقہ اور عقیدہ کے, وہ بھی ان کے امام شیخ ہیں. پھر امام ابو اسحاق الاصولی الاسفرائینی نامور امام ہے علم العقیدہ کے, وہ ان کے امام ہیں, ان کے شیخ ہیں. امام احمد بن الحسن بن احمد النیشاپوری وہ ان کے شیخ ہیں. اس لحاظ سے یہ امام قشیری کے بھی شیخ ہیں اور امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں ان کے بھی شیخ ہیں. لہذا اس نسبت سے امام حاکم جو المستدرک کے مصنف ہیں اور الکلیل کے اور المدخل کے جو علم الحدیث کے بہت بڑے چوٹی کے اساتین میں سے ہیں امام حاکم صاحب مستدرک, وہ اور امام ابو القاسم القشیری اس رسالہ قشیریہ کے مؤلف, یہ دونوں استاذ بھائی ہیں.